الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اور بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ موضوع ہے محبت رسول. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں کہی جا چکی ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق آپ کے بارے میں کچھ باتیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم تقبل یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی مختلف آیتوں کو پڑھ کر کے اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کر کے
یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو دین، جو شریعت لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس شریعت سے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اور بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور دین اسلام سے، یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بات ایسے نہیں کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت نہ کرے، یا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آپ کے فرامین پر عمل وہ آدمی نہ کرے، رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرے لیکن آپ کے احکامات پر وہ عمل نہ کرے۔ آپ نے جو طریقہ، جو راستہ، جو اصول اور جو ضابطہ بتایا، اس کے مطابق ایک انسان زندگی نہ گزارے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے متعلق ایک شاعر نے کیا زبردست کہی ہے، جیسے کہ آج کے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ تو زبانی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہا ہے، جس پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اس چیز کو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور تو اس چیز کا اظہار کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے کہتا ہے ھذا لعمرک فی القیاس بدیع، کہ تیری زندگی کی قسم، تیرے عمر کی قسم، یہ چیز نامحال ہے، یہ چیز ناممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف تو اس کی مخالفت کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا لو کان حبک صادقا، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تو واقعی میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا، لا طاعتہ، تو اس کی اطاعت بھی کرتا، اس کی فرما برداری بھی کرتا۔ کہا کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ایک ایک اداؤں پر مرتا ہے، اس کا نافرمانی وہ نہیں کرتا۔ تو حضرات گرامی، معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتے۔ اگر ایسا شخص اس طریقے کے اگر وہ دعویٰ کرے کہ ہم رسول اللہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ زندگی نہ گزارے، تو جو دعویٰ وہ کرتا ہے اس کا دعویٰ وہ کھوکھلا ہے، اس دعوے میں وہ پکا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نقائص اور ہر عیوب سے پاک کر دیا، ایک کامل انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل ہیں، ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے پاک ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بھی محبت کریں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 24، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها
اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ اور دادا، ان کان آباؤکم تمہارے باپ اور دادا، وابناؤکم اور تمہارے یہ بچے، تمہارے بیٹے اور یہ بیٹیاں، وابناؤکم واخوانکم اور تمہارے یہ بھائی اور بہن، وازواجکم اور تمہاری یہ بیویاں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا، وہ مال جو تم نے، وہ پونجی جو تم نے جمع کیا، جو تم نے اکٹھا کیا، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ بزنس، وہ کاروبار جس میں تمہیں گھاٹے کا ڈر لگا رہتا ہے، وتخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یہ تمام چیزیں، باپ کی محبت، والدین کی محبت، اپنے بچے کی محبت، اپنے بیوی کی محبت، بھائیوں کی محبت، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اسی طریقے سے فرمایا وہ جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل ہی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پہلا ہمیں دھمکی دی کہ تم کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آ جانے والے اس عذاب کا تم انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی فاسق قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں یہ پہلی دھمکی دی کہ اگر تمہارے نزدیک یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ گنائی گئی، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان دنیا سے اور دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان سے اگر وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت نہیں کرتا، تو فرمایا دوسری دھمکی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ تم کیا ہے، دوسری دھمکی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ رب العالمین کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ قوم ہدایت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے حضرات گرامی، ان ساری چیزوں کو جو آیت کریمہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحابہ کرام اپنے باپ سے بڑھ کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور اس منظر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو غزوہ بنو مستلق کو دیکھیے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان کا بیٹا عبداللہ جو منافقین تھا، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، ان کا بیٹا ایمان لا چکا ہے۔ جس قدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا یہ دشمن تھا، اسی قدر اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والا تھا۔ میرے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے جب واپس ہو رہے تھے، اس میں مشرکوں کو شکست ہوئی، تو رئیس المنافقین کو یہ ڈر ستانے لگا کہ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل کر کے ابھی چند دن آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس بستی میں مدینہ کے اندر یا کر کے بس گئے، اور چند دنوں کے اندر لوگوں کے دلوں پر یہ راج کرنے لگے۔ چند دنوں کے اندر چند دن ہی گزرے کہ لوگوں کے دلوں پر یہ راج کرنے لگے۔ اس کو اپنی حکمرانی کا ڈر ہوا، اپنی کرسی کا جانے کا اسے ڈر ستانے لگا۔ اس نے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم یہاں سے واپس مدینہ جائیں گے، مدینہ جب ہم لوٹیں گے تو ہم میں سے جو سب سے زیادہ عزت دار ہے، یعنی عزت دار سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور کہا جو ہم میں سے سب سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی ذلیل سے مراد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، کہا جو ہم میں سے سب سے زیادہ عزت دار شخص ہے
جو ہمیں سے سب سے زیادہ ذلیل، یعنی جو ہمارے اس معاشرے اور ہمارے سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ ذلیل ہے، عزت دار لوگ ذلیل کو نکال دیں گے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ گنگناتا ہوا وہاں سے واپس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور یہ بات ایسے پہنچتے پہنچتے اس کے بیٹے عبداللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے تلوار میان سے باہر نکال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، انت الذی تقرؤ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل۔ کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو سب سے زیادہ عزت دار ہے ذلیل کو نکال دے گا؟ ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے، کہتا واللہ لا تدخل الی المدینہ ابدا، اللہ کی قسم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے حتی تقولا، یہاں تک کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، وان الازل، اور سب سے زیادہ میں ذلیل ہوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے میان سے تلوار باہر نکال کر کے ایک دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم نے ذرہ برابر بھی اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اللہ کی قسم میں تمہارا پیر کاٹ ڈالوں گا۔ باپ کے سامنے جس کے نطفے سے پیدا ہوا، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو ہم تمہاری گردن کو اڑا دیں گے، ذرہ برابر بھی ہم یہ جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ نہیں جاتے اور تم ان سے اجازت حاصل نہیں کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اجازت دے نہیں دیتے کہ تم مدینہ میں جا سکتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ تھا محبت میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے یہ محبت کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ پر یہ لوگ کیا ہے فٹ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قل ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا بھی سے زیادہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تمہارے نزدیک محبوب اگر نہیں بن جاتے تو کیا ہے تم ایمان والے نہیں ہوگے۔ عبداللہ بن سلول کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں نے سنا کہ آپ میرے باپ کے متعلق قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کسی اور کو اجازت نہیں دینا، میں چاہتا ہوں اگر آپ یہ حکم جاری کریں، یہ فرمان اگر جاری کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کا سر میں قلم کروں اور اپنے باپ کا سر تمہاری قدموں میں لا کر کے پیش کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ تم اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، تم اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں دور دراز کا رہنے والا ہوں، میں دور رہتا ہوں، بستی سے دور رہتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، اپنے بال اور بچوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ ڈر ستاتی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی دنیا میں آیا ہے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، تو آپ تو اعلیٰ علیین میں چلے جائیں گے، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ تو کچھ اور ہوگا، میں بھی انتقال ہوا اور میں بھی جنت میں اگر داخل ہوا تو اللہ کے رسول وہاں آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکے گی، اللہ کے رسول میں آپ سے وہاں مل نہیں پاؤں گا۔ دنیا کے اندر جب آپ مجھے یاد آتے ہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، الغرض کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میں آپ سے ملنے چلا آتا ہوں، لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے رسول وہاں ہماری آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سناؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،
تو یہ لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا وحسن رفیقا، اور یہ لوگ ان کے بہترین ساتھی ہوں گے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام نے یہ چیز اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا، جو آیت کریمہ، اس پر صحابہ کرام مکمل طریقے سے فٹ آئے، مکمل طریقے سے وہ کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے تھوکنا گوارا نہیں کیا۔ ایک زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک یہودیہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لیتی ہے اور اس کھانے کے اندر زہر ملا دیتی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں، یہ جو اسلام کا جو چراغ ہے وہ بجھ جائے اور اسلام دنیا سے ختم ہو جائے۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابہ رسول جاتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کے لیے دونوں حضرات بیٹھتے ہیں، وہ صحابہ رسول حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ توڑ کر کے اس گوشت کو اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بدمزہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس گوشت کے اندر اس عورت نے زہر ملا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو اس کو فوراً تھوک دیا اور کہا مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوکنا گوارا نہیں کیا، اور اس زہر شدہ لقمے کو اس نے نگل لیا، اور اس زہر کی وجہ سے اس صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جب اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالا، مجھے احساس ہوا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، میں نے آپ کے سامنے تھوکنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ آپ کے سامنے اگر میں تھوک دوں گا تو آپ کی بے ادبی ہو جائے گی، آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو نگل لیا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ لقمہ تھوک دوں گا تو آپ کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کروا دیتے ہیں، صحابہ رسول کی جان چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ کفار کے لوگ، مکہ کے لوگ، یہ مشرک، جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، سولی پر چڑھا دیا، کہا خبیب ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش کہ میرے جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میری جان تمہاری جان بچ جائے گی، تم اپنے بیوی اور بچوں میں رہو گے، خوشحال رہو گے، صرف اتنا کہہ دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالموں، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے، تم مجھے یہ کہنے آ رہے ہو کہ کیا ہے ہماری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور میری جان بچ جائے؟ ارے میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میری جگہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا، ہماری جان نکل جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے غزوہ بدر کو اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ تو نوجوان لوگ تھے، بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا وہ واقعہ اٹھائیے کہ دو معصوم بچے، انصار قبیلے کے دو معصوم بچے میدان بدر میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کرتے ہوئے میدان بدر میں جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فوجوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا، فوج ایک جانب صف بندی لگائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، میں بھی ان صفوں میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے داہنے جانب دیکھا تو ایک معصوم بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ میرے دائنے جانب کھڑا ہوا ہے۔ جب میں نے بائیں دیکھا تو بائیں جانب ایک معصوم بچہ۔ میرے دل میں یہ آرزو ہوئی کہ کاش کہ میں بھی طاقتور ہوتا اور ان سے بڑھ چڑھ کے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں میں بھی کھڑا ہوتا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک معصوم بچہ میرے سر کے قریب آیا اور کہا یا امی ہل تعرف ابا جہل، کہ چچا جان کیا تمہیں معلوم ہے ابو جہل کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں معلوم تو ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ میرے بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بچے نے کہا چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جنگ کے لڑنے کا، جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، تلوار کس طرح چلائی جاتی ہے، ابھی ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میدان میں پہنچ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے میں نے کہا ہاں میں ابو جہل کو جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ چچا آج یا تو اس زمین پر میں ہی رہوں گا یا تو ابو جہل رہے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہو گیا۔ کہتے مجھے اس کی بات سن کر کے تعجب ہو رہی تھی، اتنے میں جو میرے بائیں جانب جو بچہ کھڑا ہوا تھا وہ بھی میرے کان کے قریب آیا اور وہی سوال وہ بھی کیا جو اس بچے نے کیا تھا، اے چچا جان کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے ابو جہل کون ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا اے چچا میں نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ بھی اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں میں چل رہا ہے۔ میں نے ان بچوں کو بلایا، کہا بچوں دیکھو وہ تمہارا شکار جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بچے تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس ظالم کی طرف بڑھتے ہیں اور چند منٹ کے اندر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر کے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم دونوں میں سے کس نے اس کو مارا؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے مارا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی، کہا تم دونوں نے اس کو مارا۔ میرے بھائی معصوم بچے تھے، جنگ کیسے لڑی جاتی نہیں معلوم، تلوار کیسے چلائی جاتی نہیں معلوم۔ ابو جہل کو بھی پتہ نہیں کہ ابو جہل کون ہے، صرف اتنا سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ اس جرم کو ختم کرنے کے لیے، اس جرم کا بدلہ لینے کے لیے میدان بدر پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ محترم سامعین، اس جنگ کے بعد جو اسلام کا جو دوسرا مارکہ ہوتا ہے، جو دوسری لڑائی ہوتی ہے جسے غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس غزوے کے اندر کفار کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700۔ مسلمان شروعاتی دور میں جنگ ہار جاتے ہیں، شروعاتی دور میں جنگ ہار جاتے ہیں، کچھ غلطیوں کی وجہ سے جنگ کو ہار جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ہمت ہار دیتے ہیں، وہ جنگ کو چھوڑ کر کے مدینہ لوٹ آتے ہیں، مدینہ کے گلیوں میں آ جاتے ہیں، اپنے گھر کو چلے آتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتے تو ان کی ماں نے ان کا استقبال نہیں کیا، ان کی ماں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اسی لیے پالا تھا کہ تم میدان چھوڑ کر کے یہاں آ جاؤ؟ میرے بھائی جو ایک ماں کو یہ گوارا تھا کہ میرا نوجوان بیٹا میدان بدر کے اندر شہید کر دیا جائے، میرا ایک بہن کو یہ گوارا تھا کہ میرا بھائی میدان جنگ کے اندر ذبح کر دیا جائے، ایک بیوی کو یہ بات پسند تھی کہ میرا شوہر میرے زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والا میدان جنگ کے اندر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ لوگ میدان چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ان کی بیویوں نے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پالا تھا کہ تم میدان چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے آؤ۔ میرے بھائی اس جنگ کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک زبردست واقعہ جو دلوں کو دہلا دینے والا، پورا کا پورا گھر صاف ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر، اس جنگ کے اندر، لیکن اس عورت کے اندر، اس عورت کے
चेहरे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आता है, जर्रा बराबर भी उस औरत के चेहरे पर उसके चेहरे क्या है मुतगय्यर नहीं होते, उसके चेहरे का रौनक नहीं बदलता। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कबीले दीनार से ताल्लुक़ रखती थी। मैदान उहद के ग़ज़वे उहद के अंदर एक ये अफवाह उठती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये खबर इस तरीके से फैली कि मदीना की गलियों में आकर के कोहराम मचा दिया। जैसे ही उस औरत को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, मेरे भाइयों, वो मोहब्बत की ताब न ला करके मदीना से निकलती है और मैदान उहद के तरफ भागते हुई चली जाती है। आने जाने वालों लोगों से पूछती है कि लोगों को ही तो बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। मेरे भाई, एक आदमी घोड़े को दौड़ाता हुआ बड़ी तेजी से आ रहा है। वो औरत सोचती है चलो शायद इससे कुछ खबर मिल जाए, जंग के हालात मालूम हो जाएं। वो आदमी बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ उस औरत की तरफ आता है। उस औरत ने उस आदमी को रोका। बताओ मेरे भाई, मेरे बेटे, तुमने क्या खबर लेकर के आए, तुम क्या खबर लेकर के आए हो। उस आदमी ने कहा माँ बहुत बुरी खबर लेकर के आया हूँ। बताओ क्या खबर लेकर के आए हो। कहा माँ तेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। अरे मैं तुमसे अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही। थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, एक और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा है, उसको भी रोका। बताओ मेरे बेटे तुम क्या खबर लेकर के आ रहे हो। उसने कहा माँ बहुत बुरी खबर लेकर के आ रहा हूँ, तेरे दो नौजवान बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको शहीद कर दिया गया। मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे भाई ये थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, एक और आदमी दौड़ता हुआ आता है। मेरे बेटे तुम क्या खबर लेकर के आए हो। कहा माँ बहुत बुरी खबर है, तेरा भाई शहीद हो चुका है। मेरे भाइयों, बाप भी शहीद हो चुका, बेटा भी शहीद हो चुका है। नौजवान दो बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, बुढ़ापे का वो साया उठ चुका है। दो भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, अलगर्जे की पूरा खानदान अब इस दुनिया में नहीं रहा, सब के सब समाप्त हो गए हैं। वो औरत बढ़ती हुई जा रही है, लोगों से पूछती है अरे लोगों कोई तो बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। एक आदमी ने बताया, एक सहाबी ने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं। जब इस खबर को उसने सुना तो थोड़ा जी में जान आई, थोड़ा उसको खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। लोगों से पूछ रही है कि बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे दिखा दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिखाया तो उसने बेसाख्ता ये जुमले अपने जुबान से निकाले, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। ऐ नबी, आपको देखने के बाद सारे मुसीबतें खत्म हो गई। अब बाप की मुसीबत याद नहीं, बेटे की मुसीबत याद नहीं, भाई की मुसीबत याद नहीं, सारे के सारी मुसीबतें खत्म हो गई। जिन मुसीबतों के नीचे मैं दबी जा रही थी वो मुसीबतें अब खत्म हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, इन चीजों को देख करके हफीज जालंधरी ने कहा था न बेटे को, न शौहर का, न भाई का, न बेटे का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। मेरे भाइयों, ये थे सहाबे कराम और ये थी वो सहाबियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। उसी गज़बे के अंदर हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरीके से ढाल बन करके तीरों को रोका, मुअर्रिखों ने लिखा है कि हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ दोनों सिल हो गए, काम करना बंद कर दिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनों ने तीर की बारिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे के अंदर चले जाते हैं और अपने सर को हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर रख करके देखते हैं
حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنے سر کو ہٹا لیجئے, آپ خیمے کے اندر چلے جائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا تیر آ کر کے آپ کو نقصان پہنچا دے. اے اللہ کے رسول, جب تک یہ ہمارا سینہ اور جب تک یہ بازو طلحہ کا جب تک یہ بازو موجود ہے, دشمن کا کوئی تیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جان چلی جائے گوارا نہیں ہے, گوارا ہے. جب قربانی پیش کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا, مال کو قربان کرنے کا وقت آیا سب کچھ لٹا دیا میرے بھائیوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ذرہ برابر صحابہ کرام نے کیا ہے گستاخی برداشت نہیں کی. واقعات بہت سارے ہیں. آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بجائے جائیں, قوالیاں چلائی جائیں اور دعویٰ یہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ایک صحابہ رسول جن کا نام عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے راستے سے گزر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک تابعی ہیں. اسی راستے سے ایک بانسری بجانے والا بجاتا ہوا آ رہا ہے. جب بانسری کی آواز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے ٹکراتی ہے, فوراً دونوں انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے ہیں. جب وہاں سے گزر جاتا ہو بانسری بجانے والا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تابعی سے پوچھتے ہیں کیا ابھی بانسری کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. جب اس تابعی نے کہا کہ کیا ہے بانسری کی آواز اب آنا بند ہو گئی ہے, تب انہوں نے اپنے کانوں سے انگلی نکالی. کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا, میں آپ کے ساتھ تھا. ایک بانسری کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کے اندر اپنی دونوں انگلیوں کو ڈال لیا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے میں بھی کیا ہے اپنے کانوں میں اپنی دونوں انگلیوں کو ڈال لیا تاکہ وہ بانسری کی آواز کیا ہے گانے کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. آج قوالیاں چلائی جاتی ہیں, گانے چلائے جاتے ہیں, نبی کا نام بھی اسی میں لیا جاتا ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا کہ کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں, محبت کو اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کو سن کر کے وہ اتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ اپنی تلوار کو انہوں نے باہر نکال دیا, میان سے باہر کر دیا اور کہا اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کا میں سر قلم کر دوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ دیوانے ہو رہے تھے. حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہمارے یہاں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن اور اس دن سے زیادہ تابناک دن میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا, اور جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چاروں طرف کیا ہے تاریکی ہی تاریکی پھیل گیا, صحابہ کرام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. میرے بھائیوں, پوری مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا. لوگ گلیوں کے اندر رونے کی آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیوانے اور پاگل نظر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے ہیں, آپ اپنے رب کے پاس گئے ہیں, کچھ دن کے بعد واپس آئیں گے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کو قلم کر دیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس میں اطہر ایک چادر سے ڈھاکی گئی تھی, وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو ہٹاتے ہیں, چہرے پر بوسہ دیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ میرے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موتیں نہیں اکٹھا کرے گا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر تشریف لے کر کے جاتے ہیں. ابو بکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے. جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ تھے, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کیا. کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
वमन काना याबुदु वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। कि ऐ लोगों, तुम में से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, रसूलुल्लाह की जो इबादत करता था, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका इंतकाल हो चुका है। और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा इस दुनिया में बाकी रहेगा। उसके बाद में सूरह आल इमरान की आयत करीमा तिलावत की कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुलु अफ़इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल थे, सिर्फ और सिर्फ एक रसूल थे। और क्या है, आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए और वो चले गए। जो मिशन और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको दिया था, उस जिम्मेदारी को पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारी अता की गई थी, उस मिशन को पूरा किया, उस जिम्मेदारी को पूरा किया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस आयत करीमा को सुना तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आयत करीमा अभी नाजिल हुई है, यह आयत करीमा अभी नाजिल हुई है। वो कहने लगे, मुझे पता चल गया, मुझे मालूम हो गया कि अब हम यतीम हो गए, अब हमारा रहनुमा, हमारा लीडर क्या है, अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो जा चुका है। मेरे भाइयों, ये थे सहाबे किराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना पागल हो जाया करते थे। आपको जब क्या है देख लेते थे तब उनके दिल को तसल्ली मिलती थी। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे पहले भी बयान किया था, आज फिर एक बार सुन लीजिए। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि नबी, जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे भूख की शिद्दत जब तड़पा देती है, जब मैं बेहाल हो जाता हूं और आपके चेहरे को देख लेता हूं तो मेरी भूख खत्म हो जाती है। जब मैं प्यासा होता हूं और जब प्यास की शिद्दत को मैं जब बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, तड़पने लगता हूं, आपके जिस्मों से मेरी नजरें जब टकरा जाती हैं तो सिर्फ क्या है, मैं मेरी प्यास बुझ जाती है, मेरी प्यास खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, ये थे साहब इकराम। वाक़यात बहुत सारे हैं आपके सामने, वाक़यात को अगर बयान किया जाए तो वाक़यात नहीं खत्म हो गए, क्या वक्त खत्म हो गया। आइए हम सब मिल करके अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस कायनात के अंदर ज़िंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदा रख, और अगर हमारी खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।